ثم استغفرونی، میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ او ملعون، تو نے گناہ کروانے کی قسم کھائی ہے، میں معاف کرنے کی قسمیں کھاتا ہوں۔ تو نے گناہ کروانے کی ایک قسم کھائی ہے، میں معاف کرنے کی 2 قسمیں کھاتا ہوں، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان خود کہتا ہے کہ جب میں بندے سے گناہ کرواتا ہوں تو میں غالب آ جاتا ہوں، بندہ مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو میں مغلوب ہو جاتا ہوں، بندہ میرے اوپر غالب ہو جاتا ہے، میرے سے انتقام لے لیتا ہے۔ کتابوں کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ 2 نوجوان آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک نوجوان کہہ رہا تھا کہ وہ بندہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مقرب ہوتا ہے۔ دوسرا بندہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر لے پھر اس کے بعد سچی توبہ کر لے یہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے۔ تو دونوں کا آپس میں مکالمہ چل رہا تھا، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ دور سے ایک بوڑھی میاں چلتے ہوئے آ رہے تھے، نوجوانوں نے کہا کہ وہ بندہ جو آ رہا ہے یہ کوئی نیک آدمی لگتا ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ جو فیصلہ سنائیں گے وہی فیصلہ ہمیں قبول ہوگا۔ وہ بوڑھی میاں جب قریب آ گئے تب نوجوانوں نے کہہ دیا کہ ہمارا اختلاف اسی بات پہ ہے کہ وہ بندہ جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ بندہ جس نے گناہ تو کر لیا لیکن پھر سچی توبہ کر لی وہ زیادہ بہتر ہے۔ بوڑھے میاں نے جواب دیا کہ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں کہ میں تمہیں علمی انداز سے جواب دے دوں، البتہ ایک جلاحہ ہوں، کپڑا بنتا ہوں، کپڑے کی بنائی کرتے کرتے میں نے جو دھاگے لٹکا باندھے ہوتے ہیں کئی مرتبہ کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، جب دھاگا ٹوٹ جاتا ہے میں اس کو دوبارہ گرہ لگا کے باندھ لیتا ہوں۔ دھاگا تو میں باندھ لیتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میں بار بار اسی دھاگے کی طرف دیکھتا رہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ دھاگا دوبارہ ٹوٹ جائے۔ اگر ہم اسی مثال کے اوپر قیاس کر لیں تو ممکن ہے کہ وہ بندہ جس نے زندگی میں گناہ تو کر لی ہے لیکن توبہ کر لی، ممکن ہے کہ پروردگار ذوالجلال کی اس بندے کے اوپر خاص نظر ہو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرا بندہ دوبارہ ٹوٹ جائے، یہ میرا جڑنے والا بندہ پھر مجھ سے جدا ہو جائے، منحرف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو۔ تو ممکن ہے اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ گناہ نہ کرنے والا یہ کم درجے والا ہوتا ہے اور گناہ کرنے والا اور پھر معافی مانگنے والا یہ اعلیٰ درجے والا ہوتا ہے۔ تاہم یہ بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ تائب ہو جاتا ہے تو بعد میں رب ذوالجلال کی خاص نظر ہوتی ہے اس بندے کے اوپر کہ ایسا نہ ہو کہ میرا یہ بندہ دوبارہ ٹوٹ جائے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ گناہ بھرے ماحول میں جب ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے تو کم از کم رب ذوالجلال کی طرف رجوع کر کے توبہ تائب ہو کے ہم بار بار اس بندگی کے رشتے کی تجدید کرتے رہیں۔ یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے رب کے ساتھ، پھر ہم دوبارہ جوڑیں، پھر ٹوٹ جاتا ہے ہم پھر جوڑنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم کئی مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا دروازہ میرے اوپر بند کر دے، ایسی بات نہیں ہے۔ بندہ جب تک توبہ کرتا رہتا ہے رب ذوالجلال توبے کا دروازہ بند نہیں کرتا، بلکہ ہماری تو حالت یہ ہوتی ہے کہ دنیا والوں کے سامنے اگر ہم نے کوئی معافی مانگنی ہوتی ہے تو ہم بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، بڑی معافیاں مانگتے ہیں، بڑے آنسو بہاتے ہیں، خاوند ناراض ہو جاتا ہے، بیوی بیچاری پریشان ہو جاتی ہے، خاوند کے پاؤں پکڑ پکڑ کے معافیاں مانگ رہی ہوتی ہے، ساس ناراض ہو جاتی ہے تو بہو راضی کرنے کے لیے آنسو بہا رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے باپ ناراض ہو جائے تو بیٹیاں باپ کو راضی کرنے کے لیے معذرت کر رہی ہوتی ہیں، پروردگار ذوالجلال سے معافی مانگنی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا والوں کو منانا مشکل ہے، پروردگار ذوالجلال کو منانا زیادہ آسان ہے۔ پروردگار ذوالجلال جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے وہ دنیا والوں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ بیان کر رہے تھے، قارون جو کہ بڑا مالدار سرمایہ دار تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کہ مال کی زکوٰۃ دیا کرو، تو قارون کہنے لگا اچھا یہ آپ کی ساری نبوت اور یہ سارا سلسلہ میرے مال کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے تھا، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ زکوٰۃ تو نہیں دی، البتہ دل میں سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس طرح مطالبہ نہ کریں، تو طریقہ یہ اختیار کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی الزام لگایا جائے تاکہ ان کی عزت معاشرے کے اندر ختم ہو جائے۔ لہٰذا ایک عورت کو پیسے دیے کہ بھرے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمت لگانی ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے تو ایک بندے نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر کوئی بندہ گناہ کر لے، زنا کر لے تو سزا کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ اس کی سزا رجم ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر بالفرض یہ گناہ آپ کر لیں؟ فرمانے لگے کہ اگر بالفرض یہ گناہ میرے سے صادر ہو جائے تو میری سزا بھی رجم ہے۔ تو قارون نے فوراً اس عورت کو اشارہ کر دیا کہ کھڑی ہو جا اور بات کرو۔ اس عورت نے تو کوئی بات نہیں کہی، وہ تو ڈر گئی، البتہ اس نے یہ بات کہہ دی کہ مجھے قارون نے اتنے پیسے دیے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگانی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال میں آ گئے، پروردگار ذوالجلال کو بھی جلال آ گیا کہ میرے بندے کے اوپر اتنا بڑا الزام بڑے مجمع میں لگانا۔ فرشتہ بھیجا کہ میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دو کہ اگر وہ زمین کو حکم دے تو زمین اس وقت قارون کو نگل لے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، زمین اس کو نگل لے۔ زمین نے قارون کو پکڑ لیا، ٹخنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ قارون سمجھ گیا میری پکڑ آ گئی، معافی مانگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور نگل لے، گھٹنوں تک دھنسا لیا۔ اب تو قارون اور پریشان ہو گیا، معذرت آہوزاری کرنی شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور نگل لے، ناف تک چلا گیا۔ اب قارون نے رونا شروع کر دیا۔ جب حلق تک زمین کے اندر ڈوب گیا، اس وقت قارون کا رو رو کے برا حال ہو رہا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پکڑ لے اس کو۔ قارون جب پورا کی پورا زمین کے اندر غرق ہو گیا، پروردگار ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام، قارون اتنی معافیاں مانگتا رہا، آپ کو اس کے اوپر ترس نہیں آیا؟ عرض کیا کہ اللہ، اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی جرت، بھرے مجمع میں وقت کے پیغمبر کے اوپر ایسی جرت کرنا، ایسا الزام لگانے کی کوشش کرنا میں تو برداشت نہ کر سکا۔ پروردگار ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام، اگر قارون میرے سامنے اتنے آنسو بہا لیتا میں اس کو ضرور بخش دیتا، میں ضرور اس کو معاف کر لیتا۔ تو ہم اندازہ تو لگائیں کہ دنیا والے تو کبھی کبھار معاف نہیں کرتے، لیکن پروردگار ذوالجلال اس وقت بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ پروردگار ذوالجلال معاف کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں نہ دیر ہے اور نہ اندھیر ہے، نہ دیر ہے اور نہ اندھیر ہے۔ بندے معاف کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، جبکہ رب ذوالجلال معاف کرنے میں تاخیر نہیں کرتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ جس نے ایک کم 100 قتل کیے تھے، دنیا والے ان کو بہت برا سمجھتے تھے، حتیٰ کہ زندگی گزرتے گزرتے ان کو بعد میں احساس ہو گیا کہ میں اتنا گناہگار، اتنا برا، مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ ایک عالم کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ میں ایک کم 100 بندوں کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو وہ عالم کہنے لگا کہ نہیں، ایک بندے کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے، تو آپ تو ایک کم 100 بندوں کے قاتل ہیں، آپ کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ آپ کے لیے تو کوئی توبہ نہیں ہے۔ لہذا وہ بندہ جوش میں آ گیا، تلوار پاس تھی، تلوار سے ایک وار کر لیا اور 100 کا عدد مکمل کر لیا، چلا گیا۔ غصے میں آ کے کچھ دنوں کے بعد پھر نادم ہو گیا۔ ایک اور اللہ والے سے ملاقات ہوئی اور ان سے بات کہہ دی کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، 100 بندوں کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟
انہوں نے فرمایا کہ ہاں ممکن ہے، لیکن آپ ایسا کر لیں کہ فلاں فلاں علاقے میں ایک بستی ہے جہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بندہ نیکوں کی بستی کی طرف توبہ کے ارادے اور نیت سے چل پڑا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ابھی بستی میں پہنچا نہیں تھا کہ راستے میں موت آ گئی۔ جب موت آ گئی، روح قبض کرنے کے لیے فرشتے جو آئے، روح کو اوپر لے جانے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ عذاب کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ 100 بندوں کا قاتل ہے، اس کی روح ہم اوپر کو لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ توبہ کی نیت سے گھر سے نکلا تھا، لہٰذا اس کی روح ہم اوپر کو لے جائیں گے۔ جب تنازع بڑھ گیا، پروردگار ذوالجلال نے فرمایا کہ فاصلہ ناپ لو، جہاں سے یہ چل پڑا ہے اور جہاں تک یہ پہنچا ہے، یہ فاصلہ زیادہ ہے یا جہاں یہ اس وقت موجود ہے اور نیکوں کی بستی کے درمیان والا فاصلہ یہ زیادہ ہے؟ اگر یہ آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کر چکا ہے تو پھر تو اس کی توبہ قبول، لہذا اس کی روح رحمت والے فرشتے اوپر لے آئے، اور اگر آدھے سے کم فاصلہ طے کر چکا ہے تو پھر عذاب کی فرشتے روح اوپر کو لے آئے۔ جب فرشتوں نے زمین ناپنی شروع کر دی، حقیقت میں وہ آدھے سے کم فاصلہ طے کر چکا تھا، لیکن پروردگار ذوالجلال نے ادھر والی زمین کو حکم دیا کہ پھیل جا۔ وہ زمین پھیل گئی، فاصلہ بڑھ گیا، اور جو فاصلہ باقی تھا اس طرف کی زمین کو حکم دیا سکڑ جا۔ زمین سکڑ گئی، فاصلہ کم ہو گیا۔ جب فرشتوں نے ناپا تو طے کردہ فاصلہ زیادہ نکلا اور باقی ماندہ فاصلہ کم نکلا۔ رحمت کے فرشتے اس بندے کی روح کو اوپر آسمانوں پہ لے گئے۔ تو رب ذوالجلال رحمت حق بہانہ میں جو ید، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ چاہتی ہے۔ کوئی بندہ ایک مرتبہ رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ سے غلطی ہو گئی، گناہ کا ارتکاب کر لیا، حضور کے پاس حاضر ہوئی، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحقیق کر لی تو واقعی گناہ کا ارتکاب ہو چکا تھا، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رجم کا حکم دیا۔ جب اس کو پتھر مارے جا رہے تھے اس وقت ایک صحابی نے کہا کہ حبطت اعمالھا، اس کے اعمال تو حبط ہو گئے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اس کے تو سارے عمل ختم ہو گئے، سارے عمل ختم ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات نہ کرو، یہ گناہ چونکہ وہ کر چکی ہے، پھر توبہ کر چکی ہے، یہ گناہ اعمال نامے سے ختم ہو چکی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایسی سچی اور سچی توبہ کر چکی ہے کہ مدینے کے تمام گناہگاروں کے اوپر اگر یہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو سب گناہگاروں کے لیے یہ کافی ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب تک جو پروردگار ذوالجلال کو ناراض کرتے چلے آ رہے ہیں، اب ہم اللہ رب العزت سے صلح کرنے کے لیے قدم بڑھائیں۔ کب تک ہم شیطان کو راضی کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم نفس کی پیروی کرتے رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن ہم نے پروردگار ذوالجلال کے پاس چلے جانا ہے، زندگی کے پل پل کا حساب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ حساب دینا بہت مشکل ہوگا۔ قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جب رب ذوالجلال کے حضور کھڑے ہوں گے، پروردگار ذوالجلال فرمائیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے اعمال نامے کو خود پڑھ لو، آپ کے گناہوں کے اوپر اتنے پکے اور ٹھوس ثبوت موجود ہیں، اعمال نامے کو پڑھ لو اور اپنا فیصلہ خود کر لو۔ معزز خواتین، دنیا والوں سے ہم اپنے گناہوں کو چھپا سکتے ہیں، رب ذوالجلال سے تو ہم نہیں چھپا سکتے۔ اپنی اوپر نیکی کا لیبل لگا کے دنیا والوں کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، ہمارا سب کچھ رب ذوالجلال کے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہے۔
رب ذوالجلال لوگوں کی آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت بھی اللہ جانتا ہے، سینوں کے اندر چھپے گناہوں کے ہوس جو ہوتے ہیں پروردگار ذوالجلال وہ بھی جانتا ہے. رب ذوالجلال کے پاس جانے کے لیے ابھی سی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. نیک اعمال کا اہتمام کیا کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہم جو گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہیں ہم ان سے معافی مانگ لیں، ہم توبہ طائب ہو جائیں. آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے غرغرے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس وقت گناہگار لوگ چاہتے ہوں گے کہ ہمیں ایک لمحہ مہلت مل جائے، ہم رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے توبہ کر لیں. ایک لمحہ بھی ان کو مہلت نہیں ملے گی. آج اللہ نے ہمیں مہلت عطا فرمائی ہے تو ہم توبہ کر لیں، تاکہ قیامت کی طرف ہم جب کوچ کریں، سفر شروع کریں، اس وقت ہم گناہوں کی میل سے میلے نہ ہوں، بلکہ ہم گناہوں کی میل سے صاف ستھرے ہو چکے ہوں. کئی مرتبہ جب توبہ کی تلقین کی جاتی ہے تو کئی سارے خدشات دل میں پیدا ہوتے ہیں. کسی کو تلقین کرے کہ توبہ کرے تو شیطان ایک دھوکہ دیتا ہے بندے کو کہ میں اتنا گناہگار، اتنا برا، اتنا زیادہ گناہوں کو کرنے والا، میری بخشش کہاں ہو سکتی ہے. حقیقت میں شیطان رب ذوالجلال کی رحمت سے بندوں کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی ترتیب چلاتا ہے کہ بندے توبہ نہ کریں. حالانکہ وہ تو فرماتے ہیں، وہ میرے بندے اگرچہ تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، اگرچہ تیرے گناہ زمین کے ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں، اگرچہ تیرے گناہ سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ ہیں، اگرچہ تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں، میرے بندے تیرے گناہ میرے رحم و کرم کے سمندروں سے زیادہ نہیں ہیں. آ جا میرے در پہ توبہ کر لے، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا. اور پھر آگے فرماتے ہیں، او میرے بندے اگر تو ایک مرتبہ توبہ کر لے، پھر اس کو توڑ دے، پھر توبہ کر لے، اس کو توڑ دے، پھر توبہ کر لے، پھر اس کو توڑ دے، اگر تو 100 مرتبہ توبہ کر کے اس کو توڑ دے، میرا در پھر بھی تیرے لیے کھلا ہے. آ جا میرے بندے میرے در پہ توبہ کر لے، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا. تو پروردگار ذوالجلال کی رحمتیں بہت وسیع ہیں. ہم بہت گناہگار، بہت برے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی رحمتیں بہت وسیع ہیں. ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت سب کچھ کے اوپر وسیع ہو چکی ہے، سب کچھ کے اوپر غالب آ چکی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پہ درس دیا کرتے تھے، رب ذوالجلال کی رحمتوں کے تذکرے اکثر کیا کرتے تھے. 1 دن 2 دن پورا سال 18 سال تک رحمتوں کے تذکرے کرتے رہے. 18 سال کے بعد ایک دن جلال میں آ گئے کہ بندوں کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت کے قہر اور غضب کا تذکرہ اس جلال کے ساتھ فرمایا کہ مجمع کے اندر کئی لوگ بے ہوش ہو گئے اللہ رب العزت کے خوف سے. پروردگار ذوالجلال نے الہام فرمایا، او میرے بندے تو نے میرے بندوں کو میرے سے اتنا ڈرایا کہ کئی تو بے ہوش ہو گئے. تو عرض کیا کہ اللہ 18 سال تک تیری رحمتیں بیان کرتا رہا، لوگوں کے اوپر اثر ہی نہیں ہوا، اس لیے میں نے کہا تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا دوں. تو پروردگار ذوالجلال نے فرمایا، میرے بندے کیا 18 سال میں میری رحمتیں ختم ہو گئیں کہ تو نے میرے قہر اور غضب کے تذکرے شروع کر دیے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کچھ کے اوپر وسیع ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع میں موجود تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، استسقاء دعا مانگ رہے تھے، بارش کے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران تھے، عرض کیا کہ اللہ اتنی دیر سے میں دعائیں مانگ رہا ہوں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، بندوں کے اوپر رحمت کیوں نہیں برستی؟ پروردگار ذوالجلال نے فرمایا، اے میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام، آپ کے اوپر رحمت کیسے برسے کہ اس وقت آپ کی اس مجمع کے اندر ایک چغل خور بندہ موجود ہے؟
ایک چغل خور بندہ موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے کون ہے چغل خور بندہ؟ وہ ہمارے مجمع سے نکل جائے، وہ مجمع سے نکل جائے، اس کی وجہ سے ربی ذوالجلال کی رحمت رکی ہوئی ہے. اس چغل خور بندے نے سوچا کہ اگر میں اٹھتا ہوں تو پھر میری بدنامی ہوتی ہے، میرا راز فاش ہوتا ہے. دل ہی دل میں کہنے لگا اللہ جب تک میں گناہ کرتا رہا آپ نے میری اوپر پردہ ڈالے رکھا. اللہ اس وقت میں سچی توبہ کرتا ہوں، میرے راز کو فاش نہ فرما، میری توبہ کی لاج رکھ لیجئے، میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے. ابھی وہ بندہ اٹھ کے گیا نہیں تھا کہ آسمان کے اوپر بادل نمودار ہوئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، عرض کیا کہ اللہ ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ مجمع کے اندر چغل خور بندہ موجود ہے اس لیے بارش نہیں برس رہی، اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کوئی بندہ بھی مجمع سے اٹھا نہیں جائے اور بارش برسنی شروع ہو گئی. پروردگار ذوالجلال نے فرمایا کہ جس بندے کے گناہوں کی وجہ سے میری رحمت رکی ہوئی تھی، اس بندے کی توبہ کی برکت سے میری رحمت برسنی شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ مجھے بتا دیجئے وہ نوجوان کون ہے جس نے ایسی توبہ کر لی جس کی وجہ سے رحمت کی بارش برسنا شروع ہو گئی. پروردگار ذوالجلال نے فرمایا اے میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام، وہ نوجوان جب تک گناہ کرتا رہا تب تک تو میں اس کے اوپر پردہ میں نے ڈالے رکھا، اب جب اس نے توبہ کر لی پھر میں اس کا راز کیسے فاش کر لوں؟ پروردگار ذوالجلال کا راز بھی فاش نہیں کرتا. ایک عالم سنا رہے تھے بیان میں کہ قیامت کے دن پروردگار ذوالجلال کے محبوب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ میری امت کے حساب کتاب کو باقی لوگوں سے چھپا کے رکھنا تاکہ باقی لوگوں کو میری امت کے گناہوں کا پتہ نہ چل جائے. تو پروردگار ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے محبوب میں آپ کی امت کا حساب کتاب آپ سے بھی چھپا کے رکھوں گا تاکہ آپ کو بھی اپنی امت کے گناہوں کا پتہ نہ چل جائے. تو توبہ جب تلقین کی جاتی ہے تو ایک خدشہ تو یہ ہوتا ہے جو شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ میں اتنا گناہگار اتنا برا تو میری توبہ کہاں قبول ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہم رب ذوالجلال کے حضور توبہ کر لیں. پروردگار ذوالجلال نے خود فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. دوسرا وسوسہ جو شیطان دل میں ڈالتا ہے وہ یہ کہ چونکہ میں گناہوں کا سلسلہ